آپ حضرت ذرا آگے تشریف لیں تاکہ مجلس کا سامان لے جائے. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. فاتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر وخالق من غیر من سبق. خلق الخلائق بقدرته واستبدل الارباب بعزته وسعد العظمى بجود. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أيها المكي المدني الأمي الذي اتهام كوكب الدر جد الحسن والحسین صاحب وقار والسکینہ المدفون بعرض مدینہ بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو الكتاب المحكم وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. صلوات محمد صلی اللہ محمد. عزیزان محترم، دعا ہے رب کریم آپ تمام مومنین کا اس مجلس عظام میں آنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و فرمائے. منتظمین مجلس کا یہ انتظام، اس کا وشق و بارگاہ عالی میں رب کریم قبول و منظور فرمائے. جتنی بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین کے دلوں میں ہیں، رب کریم بصدق کے ذکر محمد و آل محمد ان تمام نیک دلی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرمائے. تمام مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور میں صحت عطا فرمائے. تمام مومنین کے شرم، عزت، پرد، جان و مال کا تحفظ فرمائے. خصوصاً پاکستان، یمن، بحرین، سعودیہ، شام میں جہاں کہیں مومنین زیر عطاب ہے، رب کریم ان کے جان و مال کا تحفظ فرمائے. ان تمام جگہوں پہ دشمنان آل محمد کو ذلیل و خوار فرمائے. ہم تمام مومنین میں آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے تمام مرحومین کو جوار ائمہ اہل بیت میں جگہ فرمائے. ہم سب کو بھی آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک بلند صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، ایک مخصوص التماس تقریباً اپنی ہر مجلس کے آغاز میں اپنے سامعین سے کرتا ہوں کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر، تو جب ہم لفظ محمد کے ساتھ آل محمد کا اضافہ کریں تو درود کامل ہو جاتا ہے. جب ہم رسول کے ساتھ آل رسول پر، نبی کے ساتھ آل نبی پر درود بھیجتے ہیں، درود کامل ہو جاتا ہے. مگر اگر
اپنے امام وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم درود کے آخر میں ایک چھوٹا سا حسین اضافہ کر لیں وَعَجِّلْ فَرَجَهُ کی صورت میں، تو ایسا لگتا ہے سارے لوگ منتظر امام زمانہ علیہ السلام بیٹھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. توجہ ہے نا جیزان؟ اس کے بڑے فائدے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج تک آپ اس طرح درود پڑھنے کے عادی نہیں تھے، اب پڑھیں گے تو آپ سے آپ کے بچے سوال کریں گے کہ آخر ہم کیوں اس طرح درود پڑھ رہے ہیں. اس بہانے آپ کے پاس ان کی امام زمانہ کے حوالے سے ایک تربیت کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے گا. لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ بھیا آپ کا مکتب تو مشہوری اضافے کرنے میں ہے، یہ کون سا نیا اضافہ کر دیا؟ آپ کو ایک موقع مل جائے گا اپنے امام وقت سے انہیں روشناس کروانے میں. لہٰذا اس حسین اضافے کو لازم شامل کار کیا کیجیے. عزیزان محترم، آج کی یہ مجلس اعزا جن افراد نے بھی منعقد کی ہے، پہلی دفعہ میرا آنا ہوا، لہٰذا اتنی چہروں سے شناسائی نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ یہاں کا ماحول دیکھ کر، یہاں انتظام دیکھ کر باقاعدہ بنا ہوا سلسلہ، ایسا لگ رہا ہے کہ آل محمد کے ماننے والوں کا کوئی چھوٹا سا جزیرہ ہے اور بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے. رب کریم ان تمام جگہوں کو شاد اور آباد رکھے جہاں محمد و آل محمد کا ذکر ہوتا. عزیزان محترم، دنیا کے وہ تمام مذاہب جو کسی نہ کسی شریعت کے حامل ہیں، کوئی نہ کوئی اصول رکھتے ہیں، وہ تمام مذاہب، ان تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ اپنی اپنی فکر میں، اپنے اپنے عقیدے میں اپنے خدا کو سب سے بلند مانتے ہیں. دنیا کا کوئی مذہب اٹھا لیجیے، اسلام کے اندر 73 فرقے ہوں یا 7300 فرقے ہوں، ان تمام فرقوں کے ماننے والوں سے پوچھ لیں، وہ اپنے اپنے فرقے کے اندر رہتے ہوئے اپنے عقائد میں سب سے بلند عہدہ توحید کو دیتے ہیں. ایسے ہی ہے، مسلمانوں کے بہت سے فرقے دوسرے فرقوں کو مشرک گردانتے ہیں. کچھ عاشقان مصطفیٰ کہلاتے ہیں، کچھ عاشقان مصطفیٰ و مرتضیٰ کہلاتے ہیں. سبھی پر الزام لگتا ہے. کچھ عاشقان مصطفیٰ پر الزام لگاتے ہیں کہ صاحب یہ توحید کو مجروح کرتے ہیں، کچھ ہم پر الزام لگاتے ہیں یہ توحید کو مجروح کرتے ہیں. مگر اگر آپ کسی ماننے والے سے پوچھ لیں، وہ اپنی فکر میں، اپنے عقیدے میں اپنے خدا کو سب سے بلند مانتا ہے. جسے مانتا ہے خدا کے بعد مانتا ہے. کم از کم خدا سے بڑھ کر وہ کسی کو نہیں مانتی. یہ گارنٹی ہے. آپ 73 کے 73 فرقے اٹھا لیں، ان کا ہم سے چاہے جتنا بھی اختلاف ہو، مگر وہ بھی اپنے مکتب میں رہتے ہوئے سب سے بلند خدا کو مانتے ہوں. اور صرف اسلام کی بات نہیں ہے، وہ مذاہب جو اپنے ہاتھوں سے خدا کو تراشتے ہیں نا، خود سے پتھر کا بناتے ہیں، مگر اس سے بڑھ کر پھر کسی کو نہیں مانتا. اللہ اکبر. توجہ ہے عزیزان محترم؟ خود سے ہاتھوں سے بنائیں گے، پتھر لیں گے، اسے تراش کے خدا خلق کریں گے، مگر جب خلق کر لیں گے نا، وہ اپنی ہی بنائی ہوئی مخلوق کو خدا گردان کے اسے سب سے بلند کر دیں گے، پھر اس سے بڑھ کر کسی کو نہیں مانیں گے. ہم میں بھی ایک فرقہ ایجاد ہوا، پیدا ہوا، صرف اللہ، بس اللہ، اللہ ہی اللہ. بس اب کسی نے خدا کے سوا کسی کی بات کی، وہیں الزام لگ گئے، وہیں شرک ہو گیا، وہیں عقائد برباد ہو گئے، مذہب تباہ ہو گیا. صرف خدا ہی خدا کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا سے محبت کا دعویٰ ہے. ہر کسی کو خدا سے محبت کا دعویٰ ہے. اب جب دیکھا گیا کہ ہر کوئی خدا سے محبت کے دعوے کر رہا، تو خدا نے سورہ آل عمران کی 31ویں آیت میں ایک انتہائی لطیف بات کی. ارشاد فرمایا، قل حبیب ان سے کہہ دے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، فاتبعونی، تو ایسا کرو میرے محمد کا اتباع کر لو. اگر واقعی تم اس دعوے میں سچے ہو کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو، تو ایسا کرو، اب اس دعوے کی تصدیق دکھاؤ، اور وہ اس انداز سے کہ میرے محمد کا اتباع کر لو. ہوگا کیا؟ انعام کیا ملے گا؟ ابھی تو ہم دعویٰ کر رہے ہیں نا تجھ سے پیار ہے، مگر ہمارے اس دعوے کی حقیقت اور اوقات ہی کیا؟ ہم تو ایک طرف جا نماز پہ بیٹھ کر کہتے ہیں خدا ہے تیرے سے زیادہ پیار ہے، ادھر سیل فون پہ کسی کو کہتے ہیں تجھ سے پیار. ہمارے دعوے کی کیا اوقات اور حقیقت ہے؟ 1001 صنم تو ہمارے دل میں بسائے ہوئے ہیں. توجہ ہے عزیزان محترم؟ جیسے ہم ویسا ہمارا دعویٰ. ہمارے دعوے کی کیا حیثیت اور اوقات ہے؟ ہم لاکھ کہیں یا اللہ تیرے سے پیار ہے،
کیا فائدہ کہ وہاں جا کر دنیا میں ہر چیز سے پیار بسایا ہو. ہمارے دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مگر خدا کہتا ہے اسی ٹوٹے پھوٹے ہوئے دعوے کے ساتھ اگر تم میرے محمد کا اتباع کر لو نا، یحببکم اللہ، میں اللہ تم سے پیار کرنے لگوں. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. توجہ ہے نا نوجوانوں؟ انشاءاللہ آپ جیسے توجہ کرتے رہیں گے بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ. فرمایا کہ دیکھو اگر تم یہ کر لو کہ تم محمد کا اتباع کر لو، یحببکم اللہ، تو میں خدا تم سے پیار کرنے لگوں گا. اور صرف اتنا نہیں ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ، ہاں ٹھیک ہے تم سے کچھ گناہ ہو گئے ہیں، تم گناہ گار ہو چکے ہو، تم یہ کام کر کے تو دکھاؤ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا. واللہ غفور الرحیم، میں بڑا غفور ہوں، بڑا رحیم ہوں. میں غفور و رحیم ہوں، مگر محمد کا اتباع شرط ہے. میں غفور و رحیم ہوں مگر محمد کے اتباع کی صورت میں ہوں، ویسے نہیں ہوں. ہاں اگر محمد کا اتباع ہوگا تو پھر میں غفور بھی ہوں، پھر میں رحیم بھی ہوں، گناہ بھی بخش جائیں گے اور تسلی ہو جائے گا. عزیزان محترم یاد رکھیے، جب ہم نے اپنا مافِ ضمیر بیان کرنا ہو نا، بالیدہ فکر افراد موجود ہیں، جب ہم نے اپنی کوئی بات سامنے والے تک پہنچانی ہو، ہمیں کم از کم ایک جملہ مکمل کرنا پڑتا. ایک لفظ کے ذریعے ہم کبھی بھی اپنا مقصد سامنے والے تک نہیں پہنچا سکتے. ہاں معذاللہ گالیاں دینی ہوں اور بات، مگر اگر کوئی کام کی بات سامنے والے تک پہنچانی ہے، کم از کم ایک جملہ کہنا پڑے گا. ایک جملہ کم از کم 3 الفاظ ملے نا، پھر جا کر ایک جملہ مکمل ہوتا. ہمیں اپنا مقصد سامنے والے تک پہنچانا ہے، ایک جملہ بولنا پڑے گا. مگر یہ کلام الہی ہے. کلام کی اہمیت صاحب کلام کی اہمیت سے ہوتی ہے. ہمارے کلام کی اتنی اہمیت جتنی ہماری اہمیت، معصوم کے کلام کی اتنی اہمیت جتنی معصوم کی اہمیت. کلام ہے خدا کا، تو اب آپ اس کلام کی منزلت کا اندازہ کر لیں. ہمیں اپنا مقصد پہنچانے کے لیے کم از کم جملہ مکمل کرنا پڑتا ہے. یہ اس خدا کا کلام ہے، اسے جملہ مکمل نہیں کرنا پڑتا. ایک ایک لفظ کے تحت کتنے ہی ہزاروں معنی پہنچ جاتے ہیں. آپ دیکھیے پہلا لفظ بولا قل، حبیب ان سے کہہ دے، حبیب ان سے کہہ دے. قل، کیا خدا ہم سے ناراض ہوا؟ خدا اور ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں؟ کیا ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں منہ لگایا جائے؟ وہ خدا، وہ قادر مطلق جس کے بارے میں یہ دعویٰ ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ اس کی تسبیح کرتا. اتنا قادر خدا ہے پتھروں کو رزق نطق عطا کر دیتا. یعنی اتنا قادر ہے پتھر بھی بول پڑتے ہیں. آپ نے تاریخ میں سنا ہوگا، علماء کو سنتے ہیں کہ رسول کے ہاتھوں پہ پتھر کلام کرتے تھے. ایسے ہی ہے، خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتے تھے. یعنی بلوانے پہ آئے پتھروں کو بلوا لیتا. علی کل شیء قدیر ہے. مگر جب ہم سے مخاطب ہونے لگتا ہے نا، ڈائریکٹ خطاب نہیں کرتا، کہتا ہے محمد تو ان سے کہہ دے. ہم سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، محمد تو ان سے کہہ دے. کیوں یا اللہ، تو اتنا صاحب قدرت ہے، تو ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتا؟ خدا نے کہا نہیں، میں اصل میں انہیں بنیاد سے وسیلے کی پہچان کروا رہا ہوں. جب میں علی کل شیء قدیر ہو کر بھی اپنے اور تمہارے درمیان محمد کا وسیلہ استعمال کر رہا ہوں، اے بے بس انسان تو کہاں ڈائریکٹ چلا آ رہا ہے؟ توجہ ہے عزیزان محترم؟ میں تو انہیں وسیلے کی پہچان کروا رہا ہوں. حبیب تو ان سے کہہ دے، حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے. خدا ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا. کیا کہا؟ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے. یعنی پوری آیت میں یہ جو پہلا لفظ ہے اس کا مصداق ہے پیغمبر کی ذات. آگے جو بات کی وہ آپ کے اور ہمارے لیے. کہنے والا خدا، جس کے ذریعے کروا رہا ہے وہ رسول، جس سے کہہ رہا ہے، جن کے لیے کہہ رہا ہے وہ ہم. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو. باقی ساری آیت ہمارے لیے ہے. لفظ قل کا مصداق پیغمبر کی ذات. ایسے ہی حبیب تو ان سے کہہ دے. ہمیں یہ بتایا گیا صاحب کسے یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کر رہے ہو؟ یہ لفظ یا ان کے ساتھ استعمال ہی کیوں کرتے ہو؟ یہ تو چلے گئے. توجہ چاہوں گا، 11 ہجری میں یہ تو فوت ہو گئے. اب کسے مخاطب کر رہے ہو؟ وہ کسی نے کہا تھا نا جنازہ پیغمبر پہ، جو کوئی ان کی عبادت کرتا تھا سمجھ لے یہ فوت ہو گئے.
مگر خدا زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. بس وہیں سے عقیدہ آیا اور 14 سال پہلے اسے پالش کر کے پورا مذہب کھڑا کر لیا گیا کہ صاحب حبیب خدا تو چلے گئے، وہ تو فوت ہو گئے، وہ تو ختم ہو گئے. ہاں یہ ہے کہ اب اللہ، صرف اللہ، بس اللہ، اللہ ہی اللہ. ایسے ہی عزیزان محترم، محمد تو چلے گئے مگر کوئی سنی ہو، کوئی شیعہ ہو، ہمارا الحمدللہ تمام عالم اسلام کے 73 فرقے اس بات کے اوپر فخر کر سکتے ہیں کہ ہمارا قرآن ایک ہے. دنیا کے کوئی مذہب اپنی کتاب مقدس نہیں سنبھال سکا، عیسائی نہیں اپنی کتاب سنبھال سکے، یہودی نہیں سنبھال سکے، سب سے خراب ہو گئیں، برباد ہو گئیں. قرآن آج ایک ہے. یہ ہمارا تمام مسلمانوں کا متفقہ افتخار ہے. اس پہ جتنا فخر کیا جائے کم ہے. 1400 سال بہت وقت ہوتا ہے مگر 1400 سال سے ہم نے ایک قرآن کو تھام رکھا ہے. یہ ہمارا افتخار ہے. آج سنی شیعہ جو بھی ہے جائے گھر قرآن کھولے، قرآن کھولے گا، ہر چوتھی 5ویں آیت سے پہلے لفظ قل لگا ہوگا. خدا آج بھی کہہ رہے حبیب ان سے کہہ دے. بھائی توجہ ہے نا عزیزان محترم، حبیب خدا تو آج بھی کہہ رہے ہیں تو ان سے کہہ دے. بھئی ہمیں تو یہ کہا گیا تو وہ تو فوت ہو گئے، وہ تو چلے گئے، وہ تو ختم ہو گئے، مگر قرآن تو آج کچھ اور کہہ رہا ہے. جب قرآن کھولو ہر 5ویں 6 آیت سے پہلے قل، حبیب ان سے کہہ دے. بھئی حبیب ان سے کہہ دے. کم از کم ایک بات ماننی لازمی پڑے گی، جو کوئی بھی ہو اگر گھر میں قرآن ہے اور اس قرآن میں بہت سے سورے آغاز ہی قل سے کرتے ہیں، بہت سی آیات سے پہلے لفظ قل لگا ہوا ہے، تو کم از کم ہر مسلمان کو جو اس قرآن پر ایمان رکھتا ہے ایک بات تسلیم کرنی پڑے گی، محمد رسول اللہ ہو یا نہ ہو، آج بھی کائنات میں کوئی محمد ضرور موجود ہے. توجہ ہے جی محترم، آج بھی تسلیم کرنا پڑے گا کم از کم کوئی محمد موجود ہے جسے مخاطب کر کے کلام الہی کہتا ہے تو ان سے کہہ دے. میں آج بھی ان سے ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا، آپ ان سے کہہ دیجئے. آج بھی کوئی مصداق ہے، نبی خدا کا کوئی مخاطب ہے، کلام الہی کا کوئی ایسا مخاطب موجود ہے جسے مخاطب ہو کر حکم مل رہا ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے. مگر ذرا پوچھئے تو صحیح، علماء امت سے پوچھئے کہ صاحب یہ جو لفظ کل لگا ہوا آج اس کا مصداق کون ہے؟ آج کسے مخاطب ہو کے حکم دیا جا رہا ہے؟ تو تمام علماء امت متفق ہو کر کہیں گے یہ ہم سے کہا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بخاری شریف میں بھی ہے، اصول کافی میں بھی ہے، نبی کی مستند حدیث ہے کہ میرے انبیاء مثل ہیں بنی اسرائیل کے پیمبروں کے. ایسے ہی ہے، یقیناً بزرگ افراد نے حدیث سن رکھی ہوگی کہ میرے علماء جو ہیں امت اسلامیہ کے علماء، یہ مثل ہیں کس کے؟ بنی اسرائیل کے پیمبروں کے، نبیوں کے. لہٰذا تمام علماء کہیں گے صاحب ہم ہیں وارث رسول، ہم سے مخاطب ہو کر قرآن کہتا ہے کہ آج ہدایت کر دی جائے. ایک حدیث رسول نے تمام علماء امت کو رسول کا وارث بنا دیا. توجہ ہے عزیزان محترم، ایک حدیث رسول نے تمام علماء امت کو نبی کا وارث بنا دیا. دکھ اور افسوس اسی بات کا ہے جس نبی کی ایک حدیث ایک دو کو نہیں تمام علماء امت کو اس کا وارث بنا دے، اس نبی کی بہت سی حدیثیں ایک اس کے بھائی علی کو اس کا وارث نہیں بنا دے. توجہ ہے عزیزان محترم، حبیب ان سے کہہ دے، قل ان سے کہہ دے. آج یہ مجالس، یہ اہتمام، یہ اس لفظ قل کی عملی تعبیر کا نام ہے. جو پیغام محمد و آل محمد کو دینا تھا آج اس کی عملی نظیر یہ مجالس. لہٰذا ان سے پیغام اہل بیت پہنچنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. قل ان سے کہہ دے، ان کنتم، ان شرطیہ ہے، اگر جس طرح ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو. ان شرطیہ ہے. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو کیا کرو؟
فَاتَّبِعُونِ تو محمد کا اتباع کرو. اگر اللہ سے پیار کرتے ہو تو، نہیں کرتے ہو نہ کرو. توجہ ہے عزیزان محترم. یعنی اللہ کا پیار محمد مصطفیٰ کے اتباع کی شرط ہے. یعنی ایسی عظیم بارگاہ ہے بارگاہ مصطفیٰ، ہر کس و ناقص یہاں اتباع کر ہی نہیں سکتا ہے. اس کا اتباع کرنے کے لیے پہلے عاشق الہی ہونا لازمی. ایسی بارگاہ نہیں ہے جس کا دل چاہے جب دل چاہے ہم ہیں عاشقان مصطفیٰ. نہیں، اس سے پہلے شرط کے طور پہ موجود ہے کیا؟ خود اللہ کی محبت. یعنی جو اللہ سے پیار کرتا ہوگا وہی مصطفیٰ کا اتباع کر سکتا ہے. کیونکہ یہ شرط ہے، یہ کسوٹی ہے، یہ لازمی ہوگا کہ محمد کا اتباع وہی کرے گا جو خدا سے پیار کرتا ہوگا. اللہ نے خود کو بطور شرط رکھا ہے مصطفیٰ کے لیے. توجہ ہے عزیزان محترم، بطور شرط رکھا ہے مصطفیٰ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال یہی وہ ہستی ہے جس نے اسے سب کچھ بنایا ہے. دنیا کہتی ہے اللہ نے انہیں خلق کیا، حقیقت تو یہ ہے یہ خلق ہوئے تو وہ خالق بنا. توجہ ہے عزیزان محترم، تصویر کو دیکھنے کا رخ ہی ہوتا ہے نا. یوں سمجھ لیجئے جنہیں خلق کر کے خدا خالق بنا وہ ہیں محمد والے. جنہوں نے سجدہ کیا تو وہ مسجود ہو گیا، جنہوں نے عبادت کی تو وہ معبود ہو گیا. یعنی یوں سمجھ لیجئے یہ کرتے چلے گئے اس کی صفات بنتی چلے گئی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. توجہ ہے نا عزیزان محترم، یہی تو وہ ہستیاں ہیں جو خالق بھی بنا رہی ہیں، معبود بنا رہی ہیں، سبھی کچھ بنا رہی. یہ کرتے چلے گئے اس کی صفات بنتی چلی گئی. یہی وجہ ہے کہ وہ جب اپنے اس وقت کی بات کرتا ہے نا، وہ وقت جو نہ آپ کے میرے افہام میں ٹھہر سکتا ہے نہ ٹھہرنا چاہیے، وہ جب اس وقت کی بات کرتا ہے نا تو اس انداز میں کرتا ہے کنتو کنزن مخفی، میں ایک مخفی خزانہ تھا. کنتو میں تھا، کنزن خزانہ مخفیہ چھپا ہوا. اب اپنے ساتھ لفظ تھا کیوں استعمال کر رہا؟ کیونکہ اسے تھا سے ہے بنانے والی یہ ہستیاں. توجہ ہے جانے محترم، اسے تھا سے ہے بنانے والی یہ ہستیاں ہیں. وہ ہوگا مگر تھا سے ہے بنانے والی یہ ہستیاں. اب تو ہے نا، اب تو ہر شخص کہتا ہے اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ کی صدائیں ہیں. اب تو ہر کوئی صدائیں بلند کر رہا ہے. اب وہ چھپا ہوا نہیں رہا، اب اسے ہر جگہ پہچانا جاتا ہے. اب ہر جگہ ہر وقت آذان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. اب وہ پہچانا گیا ہے. مگر ایک وقت تھا جب وہ بھی تھا. اسی لیے اس نے کہا کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اب نہیں ہے، اب ظاہر ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے جب اس وقت کی بات کی تو اپنے ساتھ ماضی کا صیغہ استعمال کیا. لفظ کنتو میں تھا، یہ کنتو کہنا اس بات کی دلیل تھا کہ اب وہ چھپا ہوا نہیں ہے. بات ماضی کی ہو رہی تھی، اب وہ ظاہر ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مصطفیٰ کی شرط ہے نا توحید کو تسلیم کرنا. شاید اسی لیے رسول نے بتایا، آؤ میں تمہیں آگے بھی بتاؤں سلسلہ کیسے بڑھتا ہے. من کنتو مولا ہو، میں مولا تھا، فہذا علی مولا، آج سے علی مولا ہے. آگے تشریف لیں، آگے تشریف لیں. توجہ ہے عزیزان محترم. لہٰذا آج وہ کیا کہتا ہے کن تو میں تھا. اسی لیے پیغمبر نے بھی فرمایا من کن تو مولا، میں مولا تھا، فہذا علی مولا، آج سے یہ علی مولا ہے. یعنی یہ نبی کے جانے کا اعلان ہے. نبی اپنی وفات کا اظہار بھی اسی میں کر رہے ہیں، ختم نبوت کا اظہار بھی اسی میں کر رہے ہیں. لہٰذا یہی وجہ ہے ہم غدیر خم کو ختم نبوت کی مہر سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے تاریخ اسلام میں بڑے بڑے بدبخت کھڑے ہوتے رہے، کہتے رہے ہم نبی ہیں. توجہ ہے عزیزان محترم،
ہر عاشقان مصطفیٰ کے فرقوں میں سے اٹھ اٹھ کر کہتے رہے ہم نبی ہیں. 1400 سال میں کبھی کسی شیعہ نے نہیں دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. توجہ ہے عزیزان محترم؟ کیوں دعویٰ نہیں کیا؟ کس طرح دعویٰ کرے؟ من کن تو مولا ہو کی سند موجود ہے. ختم نبوت کی مہر ہی غدیر خم میں جا کر لگی ہے. یہی وجہ ہے جن کے پاس وہ مہر نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ سلسلہ بند ہو گیا. ہر تھوڑے بعد کوئی انہی میں سے اٹھ کر کہتا ہے لو میں نے کھول دیا. توجہ ہے عزیزان محترم؟ لہٰذا اب دیکھیے سلسلہ بن گیا. نبی ہے، نبی کی شرط میں توحید موجود ہے. علی امام مگر شرط میں نبوت. یہی وجہ دنیا کہتی ہے غدیر میں عمومی مولا ہو گئے، علی ہر کسی کے مولا ہو گئے. رسول نے کب فرمایا علی ہر کسی کا مولا ہو گیا؟ رسول نے تو یہ کہا ہی نہیں. فرمایا من کن تو مولا ہو، جس کا میں مولا. توجہ چاہوں گا، فَهَذَا عَلِيٌّ مولا. ہر کسی کا مولا نہیں، پہلے میں مولا ہوں گا تو علی مولا بنے گا. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. توجہ ہے عزیزان محترم؟ علی ہر کسی کا مولا نہیں ہے، نہیں، یہ بارگاہیں عالی ہیں. دیکھیے جو چیزیں جتنی اہم ہوتی ہیں انہیں اتنا مخصوص کیا جاتا ہے، عمومی نہیں کیا جاتا. یہ اتنی مخصوص بارگاہ ہے. علی کی ولایت تسلیم کرنے کے لیے اشہدو ان محمد رسول اللہ کہنا لازمی، اور محمد کو تسلیم کرنے کے لیے خدا کو تسلیم کرنا لازمی. کیوں؟ اللہ نے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون خود کو شرط میں رکھا ہے نبی کے لیے. نبی نے خود کو شرط رکھا ہے علی کے لیے. شرط کسے کہتے ہیں؟ شرط اس کام کو کہتے ہیں اصل کام سے پہلے اسے کرنا لازمی. ایسے ہی ہے جب ہم شرط لگا دیتے، کنڈیشن لگ جاتی، یہ ہوگا تو ویسے ہوگا، نہیں ہوگا تو بالکل بھی نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے. اب اگر نوجوانوں کی توجہ ایک لطیف مثال دے دوں، نماز کے لیے شرط ہے وضو کی. ایسے ہی ہے، بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ بہت سے لوگوں کی لگتا ہے ہو جاتی ہے. ہو جاتی ہے جی، کسی صورت نہیں ہوتی. جب تک وضو نہ کیا جائے نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ وضو شرط ہے. اگر کوئی شخص نماز پہ کھڑا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے وہ وضو کر چکا. توجہ ہے عزیزان محترم؟ توجہ چاہوں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ شرط تھی، شرط ادا کی تھی تو یہاں تک آیا. مگر وضو کرنا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ اگلا نماز پڑھے گا؟ توجہ چاہوں گا. ابھی دیکھیے علاج کرتے ہیں ان لوگوں کو، صرف اللہ بس اللہ اللہ ہی اللہ. ابھی دیکھیے ان کا علاج ہوگا. توجہ ہے عزیزان محترم؟ دیکھیے کوئی صاحب وضو کر رہے ہیں، لازمی تو نہیں ہے کہ نماز پڑھے گا. وضو اتنی خوبصورت اور لطیف شے ہے، خدا کی اتنی عظیم نعمت ہے. آپ کر لیجئے اور اس کے بعد ہر چلنے والی سانس آپ کو ثواب دے گی. فقہ آل محمد یہ کہتی ہے کہ اگر آپ وضو کر کے سو جائیں آپ کا سونا عبادت میں شمار ہو. خدا کی قسم، خدا تو حریص ہے ثواب بانٹنے کے لیے. خدا تو چاہتا ہے کہ یہ ثواب حاصل کریں. ثواب کمانا کوئی بڑا کمال نہیں ہے. یہی وجہ ہے شریعت اسلامیہ میں آل محمد کی فقہ میں ثواب کمانا واجب ہی نہیں ہے. ہاں، گناہ سے بچنا واجب ہے. توجہ چاہوں گا، یہ اتنا لطیف نظریہ ہے کہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے خدا کی قسم ہماری عبادتوں میں تاثیر پیدا ہو جائے. ہماری عبادتوں میں تاثیر پیدا ہو جائے. ثواب کمانا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ عمل بہت انجام دیتے ہیں جس سے ثواب ہو. بہت وہ کام کرتے ہیں، بڑی نظریں نیازیں، ہم صدقے خیرات سارا کچھ پورا رکھتے ہیں. دوسری طرف گناہ نہیں چھوڑتے. ہوتا کیا ہے؟ وہ گناہ ساتھ میں نہ چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے ثواب کے لیے کیے گئے کام بھی اثر کھو دیتے ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے عزیزان محترم. اب اگر بات آ گئی ہے تو سن لیجئے کہ دیکھیے یاد رکھیں، ہم بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے گھر میں، ہم اسے خود سکھاتے ہیں اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں. سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ 20-22 سال کا ہوتا ہے ہم آ جاتے ہیں قبلہ صاحب بچے بات نہیں مانتے. بھئی آپ تو پہلے لمحے سے اس کی تربیت کر رہے ہیں، بات کیوں نہیں مانتے؟ توجہ چاہوں گا، جنہوں نے ماں کو ماں کہنے سے پہلے، باپ کو باپ کہنے سے پہلے علی کو علی کہا. توجہ چاہوں گا. آج کیا ہو گیا کہ وہ بات نہیں مانتے؟ بات یہ ہے ثواب کمانے والے سارے کام کرائے، گناہ نہیں چھوڑا. نہ چھوڑائے نہ چھوڑے.
عزیزان محترم، ایک طرف گناہ ترک کریں، آپ کا اتنا سا کیا گیا کام بھی حصول ثواب کے لیے دیکھیں کتنی روحانی تاثیر پیدا کر دے گا، گھروں کو جنت نظیر بنا دے گا۔ گناہوں سے بچنا واجب ہے، یہی وجہ ہے کہ جنہیں ہم واجبات کہتے ہیں نا، یہ اس لیے نہیں ادا کیے جاتے کہ ان کو ادا کرنے سے بڑا ثواب ملتا، نہیں، ان کو اس لیے ادا کرنا لازمی ہے، ان کو چھوڑ دینے سے گناہ ہو جاتا۔ یہ بات سمجھیے گا۔ اور اس کی اعلیٰ مثال ہے نماز شب ہے، عظیم فضیلت ہے نماز شب کی، نبی واجب پڑھتے تھے، نبی پہ لازم تھا نماز شب پڑھنا، کسی اور امتی کے اوپر لازمی نہیں ہے، مگر نبی پہ لازم تھا، عظیم ثواب کی حامل ہے، روحانیت انسان میں پیدا کرتی ہے، بہت عظمت ہے اس نماز کی۔ مگر وقت ہو گیا، آپ جاگیں، آپ دیکھیں نماز کا وقت ہے، آپ پھر سو جائیں، فرشتوں کو کوئی پرابلم نہیں، وہ بھی سو جائیں گے، تھوڑی دیر گزرے گی، فجر کا وقت آئے گا، اب آپ سوئیں گے، وہ جاگیں گے۔ کیوں؟ اسے چھوڑ دینے سے گناہ ہونا تھا، اسے پڑھ لینے سے صرف ثواب ہونا تھا۔ یہی وجہ ہے جس سے صرف ثواب ہونا تھا وہ واجب نہ ہوئی، جسے چھوڑنے سے گناہ ہونا تھا وہ واجب ہو گئی۔ لہٰذا گناہوں کو ترک کریں تاکہ آپ کے ثواب میں اہمیت ہو پائے۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ تو آپ دیکھیے، شرط ہے توحید، شرط ہے نبوت کی، نبوت شرط ہے امامت کی، تسلسل ہے شرط، وہ چیز ہے جسے ماننا لازم ہو، جسے پہلے کیا جاتا ہے۔ کوئی شخص نماز پہ ہے، اس کا مطلب ہے وضو کر چکا ہے، وضو کرنے والا شخص لازمی نہیں ہے نماز پڑھے گا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہو، آپ آگے ہو کے پوچھ سکتے ہیں بھیا نماز پڑھنے لگے ہو، یہ سوال ویلڈ ہوگا، ٹھیک ہے، توجہ ہے، یہ سوال بنتا ہوگا کہ بھیا نماز پڑھنی ہے نا، وہ کہہ دے گا ہاں صاحب پڑھنی ہے، یا کہہ دے گا ویسے ہی کر رہا ہوں، ثواب ہوگا۔ مگر اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا، کوئی اس سے پوچھے بھیا وضو بھی کیا ہے، توجہ چاہوں گا، وضو بھی کیا ہے، سوال کرنے والا بے وقوف نظر آئے گا، توجہ ہے، جاہل تو اتنا بھی نہیں جانتا کہ وضو تو نماز کی شرط ہے، اس کا نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے وضو کر چکا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے سوال بنتا ہے محمد کو بھی مانتے ہو کہ نہیں؟ مگر محمد کے ماننے والوں سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ لا الہ کو بھی مانتے ہو کہ نہیں۔ بین ہی علی ولی اللہ کہنے والوں سے، محمد کو ماننے والوں سے پوچھا جا سکتا ہے غدیر والے علی کو بھی مانتے ہو کہ نہیں، مگر علی کے کسی دیوانے سے نہیں پوچھا جا سکتا محمد کو بھی مانتے ہو کہ نہیں۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ دیکھیے ایک تسلسل ہے نا، اسے تسلسل کے ساتھ ہی ماننا ہے، اسے اس ربط کے ساتھ ہی ماننا ہے، کیوں؟ شرط قرار دے دیا۔ لہٰذا لازم سی بات ہے کہ اگر وہ کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ جناب رسالت کے لیے اپنے عشق کا اظہار کر رہا ہے، اس سے سوال نہیں بنتا کہ توحید مجروح ہو رہی ہے، توحید کی بات کرتا بے عین ہی مولا کائنات کو ماننے والوں سے سوال نہیں بنتا کہ رسول کو بھی مانتے ہو کہ نہیں۔ ویسے ہی ایک لطیفہ ہے کہ دیکھو جی نبی سے بڑھا دیا، نبی سے بڑھا دیا، تمہیں نبی کی ابتدا کا کیسے پتا چلا؟ یہ کہنا نبی سے بڑھا دیا خود توہین رسالت کا الزام بنتا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس نبی کی کوئی حد موجود ہے، اور ماشاءاللہ کچھ تو اتنے باکمال ہیں کہتے ہیں خدا سے بڑھا دیا۔ اللہ جانے خدا سے آگے کون سا معیار تھا جو وہیں پر جا پہنچے امام۔ تو عزیزان محترم وہ رب ہے، اسے رب سے ماننا لازمی ہے، کیونکہ ماننا کس لیے جاتا ہے، یہ توجہ طلب بات ہے۔ اگر بعد رسول کسی نے کسی کو مانا ہے تو آخر مانا ہی کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں مانتے ہیں؟ کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ کسی مکتبہ فکر سے جا کے پوچھ لیجئے۔ آپ 1400 سال سے تاریخ کی بعض شخصیات کی غلطیاں ثابت کر رہے ہیں، مگر ایک قوم ہے جو ماننے کو تیار نہیں۔ کیوں ماننے کو تیار نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے نبی ان کے ذریعے دیا، ہماری ساری کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے نبی سے سنا۔ لہٰذا یہ بیچ کے تمام اس نے سارے اگر غلط ثابت ہو گئے،
ویسے اگر آپ بھی تھوڑی ہمدردی سے غور کریں تو بیچارے دیکھا جائے تو معذور ہیں. کیوں؟ کیونکہ بات تو رسول خدا کی ہے نا. یعنی ان کو بھی ڈر ہے کہ کہیں رسول ہاتھ سے نہ چلا جائے. اتنی شفقت آپ بھی ان پہ کیجئے کہ آپ بھی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انہیں بھی یہ ڈر ہے کہ کہیں ہم سے ہمارا رسول نہ چھن جائے، کیونکہ اس کی ساری احادیث پہنچی ہی ان ذرائعوں سے ہے. اگر یہ ذرائع باطل ثابت ہو گئے تو ہم سے نبی چھٹ جائے گا. لہٰذا وہ بیچارے بھی اگر کسی سے چمٹے ہوئے ہیں تو صرف اور صرف رسول اللہ کی وجہ سے. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ بے عین ہی اگر ہم نے کسی کو مانا ہے تو ہم نے بھی کون سا کوئی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد، ہم نے مولا کائنات کو اسی لیے مانا ہے کہ اس در سے ہمیں رسول کامل مل جاتا. ایسے ہی ہے نا؟ کیونکہ حتمی حرف آخر ہے نبی کی ذات. اگر اللہ سے پیار کرتے ہو تو اس کا اتباع کرو. یعنی رسول وہ ہم مولا کائنات کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم نے کبھی ائمہ کو ایسے نہیں مانا کہ رسول کی گستاخی ہو جائے. نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ حلال محمد قیامت تک حلال ہے، حرام محمد قیامت تک ہے. یہ ہمارے ائمہ یہی سکھانے ہیں. جو نبی نے دیا تھا اسے بچانے والی ہستی کا نام ہے کائنات میں مولا علی اور آل علی. یعنی ہم یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مولا علی کو ماننے کا دعوے دار ہو، ان کا محب ہو اور شریعت رسول اللہ پامال کر دے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. وہ جاہل ہو سکتا ہے، علی کا ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا. بنیادی طور پہ وہ علی کا ماننے والا نہیں ہو سکتا. وہی علی کا ماننے والا ہے جو نبی کے دیے ہوئے اصولوں پہ عمل پیرا ہو. کیوں؟ ہم نے اسی لیے علی کے در سے لیا ہے کہ نبی کامل ملتا. دوسری طرف ان کی بھی مجبوری ہے کہ نبی جس در سے ملا ہے اس در کو بچانا لازمی ہے. یہ تو اور بات ہے نا. دونوں دروں میں اتنا فرق آ گیا ہے کہ جس در سے ہم نے لو لگائی ہے 1400 سال سے ان کا ذکر کر کے ہم عزت پا رہے ہیں، جن سے انہوں نے لگائی ہے 1400 سال سے شان دفاع کی کانفرنسیں منعقد کر رہے ہیں. یہ تو بہرحال فرق ہے. ایسی ہستیوں کو ماننا چاہیے جن سے مان کے اپنا فائدہ ہو، ایسوں کو نہیں 1400 سال سے انہی کا بھلا ہو. مگر عزیزان محترم دیکھیے کہ آخر اگر کوئی کسی کو مان رہا ہے تو پیچھے مقصد ایک ہے، رسول کی ذات تک پہنچنا. ٹھیک ہے، مگر دیکھیے اگر اتباع رسول ہی مقصد ہے، یہی مقصد ہے، تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر اللہ سے پیار کرتے ہو اتباع مصطفیٰ کرو. یاد رکھیے کامن سینس یہ کہتی ہے، ہر انسان اسے تسلیم کرے گا کہ بعد پیغمبر جسے بھی مانا جائے، مگر ہمیں اتباع مصطفیٰ وہی کروا سکے گا جس نے خود سب سے بڑھ کر اتباع مصطفیٰ کیا ہوگا. اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی نا، اس میں کسی صورت دو رائے نہیں ہو سکتی. ہم سے وہی ہستی، کسی کو کوئی مانے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کوئی مخصوص ہستی، نہیں، جسے بھی مانو. ماننے کا ایک مقصد ہے، ہمیں مصطفیٰ سے ملا دے. بھئی مصطفیٰ سے وہی ملوائے گا نا جو خود سے 100% مصطفیٰ کے پیچھے چلا ہوگا. ایسے ہی ہے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ مصطفیٰ کے پیچھے چلے گا جو خدا سے پیار کرتا ہوگا. ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں نشانیاں ملیں، وہ نشانیاں تاریخ کی تمام ہستیوں پہ پیسٹ کریں گے، جس کے اوپر مکمل ہو جائے گی اس کے پیچھے چل پڑیں گے. نہ جھگڑنے کی بات ہے، نہ فرقہ واریت کی بات ہے. یہ آیت کہتی ہے جو بھی ہوگا مطیع مصطفیٰ، ایک اس کی شرط ہوگی وہ اللہ سے پیار کرتا ہوگا. مگر شروع میں عرض کیا ہمارے پیار کرنے کی حقیقت کیا ہے؟ تاریخ میں دیکھ لیجئے ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، مگر یہی آیت آگے چل کے کہتی ہے یحببکم اللہ، اگر تم یہ کرو گے میں اللہ پیار کرنے لگوں گا. یعنی اس کی نشانی یہ نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سے پیار کرتا ہوگا، نشانی تو یہ ہوگی اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہوگا. ٹھیک ہے عزیزان محترم، دیکھیے نا ایک پوری چین بن گئی نا، پورا ایک سلسلہ ہمارے سامنے آ گیا. چلنا ہے سب سے بڑے مطیع مصطفیٰ کے پیچھے. سب سے بڑا مطیع مصطفیٰ وہ ہو سکتا ہے جس نے کامل مصطفیٰ کا اتباع کیا ہو. وہ ہوگا جس نے خدا سے پیار کیا ہوگا، اور اس کی دلیل یہ ہوگی خدا نے اس سے پیار کیا ہوگا. یعنی فقط ایک رخ کی محبت نہیں ہوگی، خدا بھی اس سے پیار کرتا ہوگا. توجہ ہے عزیزان محترم، جو خدا سے دوستی کرے اس سے پیار کرے اسے خلیل کہتے ہیں، جس سے خدا پیار کرے اسے حبیب کہتے ہیں. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ توجہ چاہوں گا جو
خدا سے پیار کرے دوستی نبھائے وہ خلیل، جس سے خدا کرے وہ حبیب۔ خدا جانے محمد کا مقام کیا ہے کہ اسے اتباع کرنے کے لیے خلیل ہونا شرط ہے، اور اگر کر لو تو انسان حبیب خدا بن جاتا ہے۔ مگر بہرحال ہمارے سامنے ایک پورا سلسلہ آ گیا، تو وہ کون ہو سکتا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہر بندہ کہے گا میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، مگر ڈھونڈنی وہ شخصیت ہے کہ جس سے خدا کہے میں بھی تیرے سے پیار کرتا ہوں۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، بڑی بڑی کتابیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کورس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تاریخ میں فقط ایک جگہ پر جناب رسول خدا نے میدان خیبر میں کھڑے ہو کر کہا تھا لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّائِدَ رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارًا يَفْتَحُ اللَّهَ عَلَىٰ يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَيُحِبُّ الرَّسُولَ وَيُحْبِبُكُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ کل علم اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہوں۔ سارا کا جوہر علی علی، حسنین کا بابا علی علی، خیبر کو کھوڑا علی علی، مرحب کو بچاڑا علی علی، نعرہ حیدری۔ تو جو ہے عزیزان محترم، ایک کائنات میں ہستی ہیں۔ دیکھیے بعد رسول خدا بڑے بڑے فضائل بنائے گئے، کوئی سیف اللہ ہو گیا، کوئی اللہ کا نیزہ ہو گیا، کوئی اللہ کی ڈھال ہو گئی، مگر کبھی ایک بھی فضیلت ایسی نہیں بنائی گئی کسی کے بارے دعویٰ کیا ہو۔ جنتیں بڑی بانٹی گئیں، وہ بھی جنتی وہ بھی جنتی، ایک ایسی روایت نہیں کسی کے بارے بنائی گئی اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اللہ پیار کرتا ہے، وہ بے جذبات کا حامل بھی پیار کرتا ہے، وہ بے دل کا حامل بھی پیار کرتا ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ دیکھیے ہم پر خدا واسطے الزام ہے، بڑھا دیتے ہیں، کیوں؟ آپ ان کی کوئی تقریر دیکھ لیں، کوئی محفل دیکھیں، ہر جگہ علی علی، ہر جگہ علی علی، جب دیکھو علی علی، اٹھتے بیٹھتے علی علی، سوتے جاگتے علی، کھاتے پیتے، مشکل میں آسانی میں، ہر جگہ علی علی، ہر جگہ ہر کسی سے بڑھا دیتے۔ بھئیہ بات یہ ہے کہ علی کو بڑھا دینا ہماری عقیدے کی مجبوری ہے۔ توجہ چاہوں گا، اب پوری توجہ چاہوں گا، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی شرط ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ہم نے محمد کی زبان سے سنا یہ علی ہے۔ توجہ چاہوں گا، علی کسے کہتے ہیں؟ سب سے اعلیٰ، جسے نبی نے کہہ دیا ہے یہ علی ہے۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیے بڑی آسانی سے، بڑی سادی سی بات بڑا لطف دے گی خدا کی قسم۔ دیکھیے نبی جو کہے نا، میں نے عرض کیا جتنی کلام کی وہی حقیقت ہوتی ہے جو صاحب کلام کی حقیقت ہوتی ہے۔ نبی وہ ہے جس کی زبان کے اوپر خدا نے مہر لگائی ہوئی، وما ینطق عن الہویٰ، اسی طرح ہے یہ اپنی ہوائے نفس سے کوئی بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ الا وحی یوحیٰ، یہ بولتا ہے صرف وہ جو وحی حکم دیتی ہے، یعنی وحی کے پیراہے میں گفتگو کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے عزیزان محترم، وحی کے پیراہے میں گفتگو، یعنی نبی جو کہہ دے نا وہ ایک دعویٰ ہوا کرتا۔ یاد رکھنا، نبی جو کہہ دے وہ ایک دعویٰ ہوتا، یا وہ اثبات نبوت ثابت کرے گا یا وہ ابطال نبوت ثابت کرے گا۔ مثال لیجئے، ایک شخص تھا، نام کچھ اور تھا، قبیلہ کچھ اور تھا، نبی نے کہہ دیا یہ ابو جہل ہے۔ ایسے ہی ہے، کیا اس کے باپ کو عربی نہیں آتی تھی؟ باپ نے نام نہیں رکھا تھا، نبی نے کہہ دیا یہ ابو جہل ہے۔ اب یہ وہ نبی ہے جو اخلاق عظیم کے اوپر فائز ہے، یہ اخلاق کو کامل کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ وہ نبی کہتا ہے یہ ابو جہل ہے۔ ایسے ہی ہے عزیزان محترم، بھئی وہ ہے ابو جہل، نبی نے کہہ دیا۔ اگر وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کس کے علم پہ شک جائے گا؟ نبی کے علم پہ شک جائے گا۔ نبی نے کہا تھا یہ ابو جہل ہے، وہ علم بول رہا ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، جب نبی نے کہہ دیا یہ ابو جہل ہے، وہ ایک علم کا جملہ بول ہی نہیں سکتا۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیے ہم نام رکھتے ہیں نا، ہم پیار سے نام رکھتے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا کوئی علم میں کامل موجود نہیں ہوتا۔ آپ کا بچہ، آپ نے کہا نام رکھا معصوم، 5-6 سال کی عمر گزری، اتنی شرارتیں کرتا ہے، آپ اسے کہیں گے شیطان ادھر آ۔ بھئی کوئی آپ سے سوال کرے گا آپ نے تو معصوم نام رکھا تھا، اب کیوں شیطان کہہ رہے ہو؟ آپ تو یہی کہیں گے نا صاحب نام رکھا تھا محبت میں، ہمارے پاس کوئی علم کامل تھوڑی تھا، مگر جو زبان کہہ رہی ہے نا یہ ابو جہل ہے،
وہ علم لدنی کی حامل ہے. توجہ چاہوں گا. وہ پیار محبت میں نہیں کہہ سکتا, اس کا کہنا ایک دعویٰ ہے. اب اگر وہ دعویٰ مجروح ہوا تو اس ذات کی حقانیت مجروح ہوگی. کیوں؟ یہ اللہ کا نبی ہے, وہ اللہ کا نبی کہتا ہے یہ فاطمہ ہے. فاطمہ نارے جہنم سے چھڑانے والی. اب اگر فاطمہ کا کوئی ایک محب کہیں سے جہنم میں چلا جائے, ایمان سے بتاؤ کس کی غلطی ثابت ہوگی؟ توجہ ہے سیدھا نموت, ممکن ہی نہیں. محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد. توجہ ہے سیدھا محترم. مگر محب کے بھی کچھ خصائل ہوتے ہیں, انہیں مد نظر رکھیے گا. ہاں یاد رکھیے گا. کہا یہ فاطمہ. کیوں؟ نبی جو کہہ دے وہ ایک دعویٰ ہوا کرتا. اب فاطمہ بنت اسد اٹھا کر ہاتھوں پہ لائی ہیں. یا رسول اللہ کیا نام رکھوں؟ فرمایا یہ تو علی ہے. توجہ چاہوں گا. توجہ ہے عزیزان محترم. توجہ ہے عزیزان محترم. فرمایا یہ تو علی ہے. اب علی وہ جو سب سے اعلیٰ ہو. اب کسی میدان میں, چاہے علم کا میدان ہو, چاہے تقوی کا میدان ہو, چاہے زہد کا میدان ہو, حلم کا میدان ہو, علم کا میدان, کسی میدان میں اگر ایک لمحے کے لیے کوئی اور ایک انچ بھی اس سے آگے بڑھ جائے تو علی نہ رہا. اب اگر علی نہ رہا تو کیا نبی رہا؟ توجہ ہے سیدھا محترم. علی کو علی ماننا محمد کی نبوت کی تصدیق ہے. علی کو علی ماننا صدق پیغمبر کو تسلیم کرنا. جسے نبی نے کہہ دیا یہ علی ہے, خدا کی قسم کیا یہ عقیدہ لطیفہ نہیں ہو جائے گا؟ رسول نے فرمایا یہ علی ہے, ہاں صاحب ان کا نمبر 4 ہے. چھوڑ دیتا ہوں میں. سوچئے تو صحیح خدا کی قسم, یہ عقیدہ ہے یا لطیفہ ہے؟ نبی نے کہا یہ علی ہے, ہاں صاحب علی ہیں مگر وہ آگے بڑھ کے نماز پڑھا رہے تھے. یہ علی ہے مگر سیف اللہ کوئی اور تھا. یہ علی ہے مگر نمبر ان کا 4 ہے. جس لمحے علی کو پہلے سے دوسرا کیا اسی لمحے اشہد ان محمد رسول اللہ چھوٹ گیا. اسی لمحے عقیدہ نبوت برباد کر دیا. اور دیکھیے اللہ نے باقاعدہ ہمیں دنیا میں ہی مثال دے دی. چھوڑ کر جانا تھا علی کو, توجہ چاہوں گا, چھوڑ کر گئے تھے علی کو کہ علی سے پہلے ہی جا کے نمبرنگ ہو جائے. اللہ نے جنازہ مصطفیٰ چھٹوا دیا. اللہ نے دنیا میں ہی بتا دیا اگر علی کو چھوڑو گے مصطفیٰ خود بخود چھٹ جائے گا. توجہ ہے عزیزان محترم, کیونکہ شرائط ہے نا ایک دوسرے کی, ممکن ہی نہیں ہے ایک کو تسلیم کرو دوسرے کو چھوڑ دو. نہیں, جو خدا نے ربط بنا دیا ہے اسے اسی ربط سے ماننا لازم. یہی وجہ ہے کہ ہم حب الہی کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. جب اتباع کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. اور جب ختم نبوت کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ.
علی کو علی ماننا ختم نبوت کرنا ہے، نبوت کے صدق کے اوپر اپنی بھی مہر لگانا ہے کہ ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں۔ جو علی کو چھوڑے گا نبی اس سے لازمی چھوٹ جائے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس رب کو نہ مانا جائے۔ مگر عزیزان دیکھیے اب سمجھنے کی بات ہے، اتباع کرنا، اتباع، اور اتباع ہمیشہ عمل میں ہوا کرتا۔ قرآن میں دو الفاظ ہیں پیروی کے معنوں میں، ایک اطاعت، ایک اتباع۔ ایسے ہی ہے عزیزان محترم، آپ نے دونوں الفاظ سن رکھے ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایسے ہی ہے اولی الامر منکم، اطاعت کرنی ہے۔ اللہ نے اپنے لیے لفظ اطاعت استعمال کیا ہے، پورے قرآن میں اپنے لیے کہیں لفظ اتباع استعمال نہیں کیا، حالانکہ دونوں کا مطلب ہے پیروی، مگر اطاعت فقط الفاظ میں ہوتی ہے، مگر اتباع کے لیے سیرت شرط ہوا کرتی ہے۔ اس خدا کی کوئی سیرت ہی نہیں ہے، اسے جو کرنا ہوتا ہے وہ محمد سے کروا لیتا ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، یہی وجہ ہے ان کے ساتھ لفظ اتباع استعمال کیا، اپنے لیے لفظ اطاعت استعمال کیا۔ یہی وجہ ہے پیغمبر کے لیے دونوں ہیں، اطاعت بھی اتباع بھی، جو کہہ دے وہ بھی کرنا ہے، جو کر دے وہ بھی کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے پیغمبر نے جاتے ہوئے دونوں ہی چیزیں چھوڑ کر گئے۔ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ اگر قول میرے ماننے ہیں قرآن مان لو، اگر سیرت میں چلنا ہے آل محمد۔ توجہ ہے عزیزان محترم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، لہٰذا اتباع کرنا ہے اور اتباع عمل میں ہوا کرتا ہے، لہٰذا اس تسلسل کے اندر یاد رکھیے گا اتباع کرنا ہے، اور اس بات کو مد نظر رکھیے گا ثواب کرنے والے کام جتنے بھی کیے جائیں بہت کم ہیں، اچھی بات ہے، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے چاہیے، مگر گناہوں کو دوسری طرف ترک کرنا لازم ہے۔ گناہ ترک نہیں ہوں گے، ثواب کے لیے کیے گئے کاموں میں تاثیر پیدا نہیں ہو سکے گی۔ ساری رات کے لیے شب بیداری ہے، ماتم ہے، یاد رکھیے جو کچھ آپ یہاں پر کریں گے وہ باعث ثواب ضرور ہے، مگر اس کی قبولیت کے لیے وہ چیزیں بھی دیکھی جائیں گی جو یہاں آنے سے پہلے کریں گے، یہاں سے جانے کے بعد کریں گے۔ لہٰذا یہ نہ ہو یہاں آنے سے پہلے بھی اور یہاں سے جانے کے بعد بھی زبانوں سے بھی ویسے الفاظ نکلیں جو کسی انسان کو زیب نہیں دیتے ہیں، عمل سے بھی وہ اعمال انجام دیے جائیں جو کسی صورت علی کے ماننے والوں کو زیب نہیں دیتے۔ لہٰذا یاد رکھیے گا ماتم ہے، اس سے بڑھ کر کیا لطیف عبادت ہوگی خدا کی قسم، ماتم سے بڑھ کر کیا لطیف عبادت ہوگی، مگر یاد رکھیے کہ یہ چیزیں روحانی تاثیر تب پکڑیں گی جب دوسری طرف گناہوں کو چھوڑا جائے گا۔ لہٰذا سیرت اہل بیت